السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں، بہت زبردست ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول ہی پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام ہے کلو اور اس کی رائٹر ہے ہیرا خان۔ اس ناول کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ تو چلیے ابھی ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، کلو نام ہے اور اس کی رائٹر ہے ہیرا خان۔ ناول بہت ہی اچھا ہے، تو اب اس کو میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ منہ دکھائی میں سجاد نے نہایت ہی خوبصورت سنہری نگینوں سے بھری ہوئی گھڑی اور کچھ نقدی کلوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حسن آرا، اگرچہ یہ تحفہ تمہارے شایان نہیں، ہرگز نہیں، لیکن اس میں میری بے تحاشا محبت اور خلوص ضرور شامل ہے۔ قبول کرو گی تو مجھے بہت ہی اچھا لگے گا۔ کلوں نے پلکیں اٹھا کر کچھ لمحوں کے لیے سجاد کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے گھڑی سجاد کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے گویا ہوئی، سجاد، یہ تحفہ میرے لیے دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے۔ یکدم دروازے پر دستک ہوئی۔ سجاد نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی امی اور اس کی بہن، اس کی شادی شدہ بہن گڑیا کھڑی تھی۔ سجاد مخاطب ہوا، امی جان، آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا، بس وہ کچھ پیسوں کی اشیاء ضرور پڑ گئی ہے۔ اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو۔ سجاد نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، امی جان، معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے تھے لیکن میں نے وہ پیسے حسن آرا کو منہ دکھائی میں دے دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی والدہ صاحبہ عادت سے مجبور یکدم سے آگ بگولا ہو گئی اور تڑک کر بولی، واہ بیٹا واہ، ابھی تجھے کمرے میں پہنچے ہوئے صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ تیری اس کلو نے تجھے پوری طرح سے شیشے میں اتار لیا، کنگال کر ڈالا تجھے منٹوں میں۔ امی پلیز، حسن آرا کو کلو بول کر آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، وہ اب میری شریک حیات ہے۔ سجاد کی اس بات پر گڑیا نے ایک زوردار کہکا لگایا، بہت خوب بھائی، جواب نہیں آپ کا، پلیز ہمیں الزام نہ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مذاق تو آپ کی بیوی کا ان کے ابا اماں نے بنایا ہے، ان کا نام حسن آرا رکھ کر۔ یہ کہتے ہوئے گڑیا کہکا لگا کر ہنس دی۔ ابھی یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ کلو نے سجاد کو آواز دی، بات سنیں ذرا۔ کلو کی آواز پر سجاد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کلو نے وہ لفافہ جو سجاد نے کچھ دیر پہلے اسے منہ دکھائی میں دیا تھا، اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ یہ پیسے امی کو دے دیں۔ ارے نہیں حسن آرا، اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، یہ پیسے میں امی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری منہ دکھائی ہے۔ سجاد کی اس بات پر کلو نہایت ہی دھیمے لہجے میں مخاطب ہوئی، سجاد، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ رقم میرے پاس رہے یا امی کے پاس، بات تو ایک ہی ہے نا، اور ویسے بھی شادی کا گھر ہے، 100 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کلو کی اس بات نے شادی کے پہلے دن ہی سجاد کا دل جیت لیا تھا۔ آج وہ اپنے انتخاب پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی بھیگی پلکیں اس کی بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ آج وہ شدید اذیت سے گزری ہے، کیونکہ انسان ہر بات برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے چہرے کی تذلیل یا توہین، وہ بھی اسی کے سامنے۔ بہت تکلیف دہ لمحات سے گزر رہی تھی آج یہ لڑکی اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے، جس میں اس بیچاری کا کچھ بھی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک سجاد ہی تھا جو اس وقت اس کے احساسات اور جذبات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ سجاد نے حسن آرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کہا، حسن آرا، تم اتنی بہادر لڑکی ہو کر رو رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں سوچو۔ کلو نے لرزتی ہوئی آواز میں سجاد سے پوچھا، سجاد، کاش میرا نام حسن آرا نہ ہوتا، میں مزید اپنی تذلیل سے تو بچ جاتی، کیوں منتخب کیا گیا میرے لیے یہی نام؟ سجاد، آج مجھے جواب چاہیے اس بات کا۔ یہ کہتے ہوئے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسن آرا کو اس قدر روتا سسکتا دیکھ کر سجاد نے اس کی آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تمہیں جواب چاہیے نا تو سنو۔ حسن آرا، ہر والدین کو اپنی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس لیے وہ اپنی اولاد کا منفرد اور الگ تھلگ نام رکھنا چاہتے ہیں۔ حسن آرا، تمہارے والدین نے تمہاری تذلیل ہرگز نہیں کی، بلکہ تم ان کی نظروں سے دیکھو گی تو تمہیں اپنے لیے بے تحاشا پیار ہی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ تم یہ بات بخوبی جانتی ہو کہ تم میرا انتخاب ہو اور یہ ہماری پسند کی شادی ہے۔ کچھ ٹائم تو لگے گا نا، امید قوی ہے کہ تم اپنے اعلیٰ اخلاق و برتاؤ سے بہت جلد سب کا دل جیتنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ شادی کا دوسرا دن۔ حسن آرا، جی سجاد، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ جب تک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہوں۔ یہ مٹھائی کا ڈبہ کس خوشی میں؟ ارے میری پگلو سی بیوی،
آج شادی کے بعد تم پہلی بار اپنی امی کے گھر جا رہی ہو، کیا خالی ہاتھ جاؤ گی؟ اوہ اچھا اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ حسن آرا نے ہنستے ہوئے سجاد کو چھیڑا تھا۔ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، ہماری بیگم بڑے ہی اچھے موڈ میں لگ رہی ہیں، سجاد نے پیار سے کلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سجاد، میں آپ کی سنگت پا کر بہت خوش ہوں۔ حسن آرا، میری دعا ہے تم شاد و آباد رہو، غم و تکلیف تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے، سجاد نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ اچھا چلو میں آتا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہاری امی کی طرف چلیں گے۔ سجاد بات سنے۔ جی فرمائیے، کیا حکم ہے؟ سجاد کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ میری بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آج امی کے گھر کیا پہن کر جاؤں، پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں۔ ارے حسن آرا، تم بھی بہت بھولی ہو، بس اتنی سی بات کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی ہو۔ اب سجاد الماری کی طرف بڑھا تھا، اس نے الماری میں سے اپنی پسند کا جوڑا نکالا تھا۔ یہ لو حسن آرا، آج تم یہ پہنو، یہ جوڑا میرا فیورٹ ہے۔ سجاد نے نہایت ہی خوبصورت گولڈن اور ریڈ کلر کا ڈریس حسن آرا کی طرف بڑھا دیا۔ اب جلدی سے فٹافٹ تیار ہو جاؤ، جب تک میں مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ سجاد کے جانے کے بعد جب کلو تیار ہو کر سلام کرنے کے لیے ساس کے کمرے میں پہنچی تو ان کے پاس بیٹھی ہوئی گڑیا کی ہنسی چھوٹ پڑی۔ اس نے طنز مارتے ہوئے کہا، ارے بھابھی، حد ہو گئی، اتنے گہرے اور بھڑکیلے کپڑے! کیا آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے چمکیلے یا شوخ رنگ آپ کے لیے مناسب نہیں؟ برا نہیں منانا میری پیاری سی بھابھی جان، آپ کو تو اپنے لیے ہلکے رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ گڑیا کی اس بات پر کلو کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اگر آج کلو نے صبر یا درگزر سے کام لیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اسے گڑیا کی طنز یا دکھ دینے والی باتوں سے اذیت نہیں پہنچی تھی۔ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان تھی، اسے بھی تکلیف ہوتی تھی اور اس کے پاس بھی منہ توڑ جواب دینے کا اختیار تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی اور صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ گڑیا بظاہر ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اول درجے کی پھوڑ، منہ پھٹ اور بدلحاظ۔ وہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے سسرال والوں اور شوہر کے دل میں وہ مقام پیدا نہیں کر سکی جو کلو نے اپنی معمولی شکل و صورت ہونے کے باوجود شادی کے پہلے دن ہی سجاد کا دل جیت کر حاصل کر لیا تھا۔ امی، سجاد بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ ارے کہاں ہوگا، مٹھائی کا ڈبہ لینے گیا ہے اپنی چہیتی بیوی کی اماں کے لیے۔ یہ کیا امی، اب بھائی یہ سب چونچلے بھی اٹھائیں گے اپنی اس کلو کے؟ ہاں دیکھ لے بیٹا، اور کیا کیا ہونے والا ہے اس گھر میں، یہ تیری کلو بھابھی لنکا ڈھائے گی۔ مر مٹا ہے تیرا بھائی اس حور پری پہ۔ گھر میں داخل ہوتے سجاد کے کان میں جب گڑیا اور امی کی یہ باتیں پڑی تو اس نے گڑیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں گڑیا، یہ وہی چونچلے ہیں جو تم نے بھی اٹھوائے تھے اپنے میاں صاحب سے، اتنی جلدی بھول گئی تم؟ کیا تم نے شادی کے دوسرے دن 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ امی کے ہاتھ میں لا کر نہیں رکھا تھا؟ سجاد کی اس بات پر گڑیا بری طرح سے سٹپٹا گئی اور امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سجاد کے اس طرح بولنے پر امی نے سجاد سے کہا، کر دیا جادو تجھ پر تیری بیوی نے ایک ہی رات میں، تو نے تو اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن کو ایک دن کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے ڈانٹا، بے شرم، تجھ سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ امی کی آواز پر کلو کمرے سے باہر رہے سجاد سے مخاطب ہوتے بولی، سجاد، گڑیا آپ کی چھوٹی بہن ہے، اس طرح سے نہیں بولیں۔ تم خاموش ہو جاؤ حسن آرا، میں جانتا ہوں کہ گڑیا میری بہن ہے اور مجھے بہت عزیز بھی، مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، تم عورتیں ہی عورتوں کی دشمن کیوں ہو؟ تم عورتیں اپنے لیے تو یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر غلام بنا رہے، تمہارے ناز نخرے اٹھاتا رہے، تمہیں سیر سپاٹے کراتا رہے، تمہیں ہوٹلوں میں لے جا کر کھانا کھلاتا رہے، لیکن اگر یہی بھائی بھاوج کا خیال رکھتا ہے تو تم عورتوں سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں کرتی ہو تم عورتیں ایسا؟ یہ تو یہ تو نہیں کہ تجھ پہ کرا ہوا کالا جادو بہہ رہا ہے سجاد، امی نے بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا امی جان، رہنے دے بس آپ، سجاد کے لہجے میں بزاریت تھی۔ اور حسن آرا، تم عبایا پہنو، میں جب تک رکشہ لے کر آتا ہوں، کیونکہ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے۔ بیٹا، موٹر سائیکل خراب نہیں ہوئی، یہ اللہ دکھا رہا ہے تجھے اور تیری بیوی کو ماں بہن کا دل دکھانے کی سزا۔ سجاد امی کی اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا رکشہ کرنے باہر کی طرف نکل گیا۔ ارے گڑیا، تو آ گئی، میں بھی تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا امی، سب خیر تو ہے نا؟ خیر ہی تو نہیں ہے میری بچی۔ امی کیا ہو گیا، سیدھی طرح بتائیں اب۔ گڑیا، جادو چل گیا، سجاد پر لے کر جا رہا ہے اپنی اس کلو کو ہنی مون منانے۔ امی کہاں جا رہے ہیں بھائی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ ارے گڑیا، یہ تو اب تک نہیں جا سکی اپنے میاں کے ساتھ، وہ جو شادی کے بعد جاتے ہیں نا گھومنے،
ہائے لے کر جا رہا ہے اپنی اس لاڈلی کلو کو اسلام آباد مری لاہور۔ اچھا اچھا امی، اب سمجھی میں آپ کی بات، بھائی ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ واہ بھائی واہ، کیا کیسا چکر چلایا ہے بھابھی نے، بھائی کو تو ہر طرح سے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ ہاں بھیا دیکھ لے گڑیا، نہ جانے ایسا کیا ہنر ہے اس ہاں بھیا دیکھ لے گڑیا، نہ جانے ایسا کیا ہنر ہے اس کلو کے پاس کہ میرا بچہ سجاد پاگل ہوا جا رہا ہے، اور تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اپنے میاں کو مٹھی میں نہیں کر سکی۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں ایسا چکر چلاؤں گی کہ سجاد بھائی اپنا پروگرام کینسل کر دیں گے۔ ارے کیا چکر چلائے گی، بتا مجھے کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ امی بس آپ خاموشی سے دیکھتی جانا میں کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گڑیا باورچی خانے کی طرف پہنچی، کچن میں کام کرتی ہوئی کلو کو دیکھ کر مخاطب ہوئی، او بھابھی یہ آپ ہیں؟ میں سمجھی امی نے کوئی ماسی رکھ لی ہے۔ کلو نے گڑیا کی اس چپتی ہوئی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیسی ہو گڑیا، تم کب آئی؟ ارے بھابھی مجھے تو آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن افسوس کہ اب تک ایک پیالی چائے تک نصیب نہیں ہوئی۔ پلیز ایک کپ چائے بنا دے، پر بھابھی دودھ زیادہ، کیونکہ مجھے کالی چائے پسند نہیں، گڑیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گڑیا بار بار حسن آرا کی کالی رنگت پر طنز کے تیر برساتی رہی، نہ جانے ایسا کیا مزہ آتا تھا اسے، تو شاید اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے کلو کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ تو بس اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ اور جہالت میں بغیر سوچے سمجھے کلو کو دکھ اور تکلیف دینے والی باتیں بول کر فخر محسوس کرتی تھی۔ گڑیا اپنی بد اخلاقی اور پھوڑ پن کے سبب ایک اچھی بیوی یا بہو نہیں بن پائی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر یا سسرال والوں کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول رہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی گود میں بچے لٹکائے اماں کے گھر آ بیٹھتی۔ بیچاری کلو سارا دن اپنی اکلوتی نند اس کے بچوں کی خاطرداری میں لگی رہتی، اور اس دوران وہ گڑیا کی جلی کٹی باتوں کو بھی مسلسل نظر انداز کرتی رہتی۔ گڑیا چونکہ ایک اچھی بیوی یا بہو نہیں بن پائی تھی، اس لیے وہ اپنی جلن اور حسد کلو پر نکالتی رہتی، کیونکہ کلو نے بہت جلدی اپنے شوہر سجاد کا دل جیت لیا تھا، اور گڑیا یہ سب کرنے میں ناکام رہی۔ اسے تو صرف اپنے حسن پر ناز تھا۔ جب کلو گڑیا کے لیے چائے لے کر امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو گڑیا نے کلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو گڑیا۔ بھابھی مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے، اب سسرال میں تو مجھے آرام ملنے سے رہا نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ امی کے گھر ہی آرام کر لوں۔ کیا بھابھی میں آ جاؤں آپ کے گھر؟ خیال رکھیں گی انا آپ میرا؟ گڑیا نے بڑی مکاری سے معصوم چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ کلو نے گڑیا کی بات پر مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، اور ہاں میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تم اس بات کی بالکل فکر نہیں کرنا۔ کلو کی اس بات پر گڑیا کی باچیں کھل اٹھی، وہ گویا ہوئی، لیکن بھابھی آپ اور بھائی تو ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں نا؟ ارے نہیں گڑیا، گھومنا پھرنا تم سے بڑھ کر نہیں ہے، ہم پھر کبھی بعد میں چلے جائیں گے، اس وقت تم بہت اہم ہو ہمارے لیے۔ گڑیا دل ہی دل میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بھائی اور بھابھی کے ہنی مون کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حسن آرا کی سالگرہ۔ جب کلو کیک کاٹ چکی تو سجاد نے نہایت ہی خوبصورت گفٹ پیپر میں پیک کیا ہوا تحفہ کلو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو حسن آرا، میری طرف سے تمہاری سالگرہ کا تحفہ۔ سجاد کو گفٹ دیتا دیکھ کر گڑیا نے بھی کلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور میری طرف سے یہ آپ کا تحفہ، بہت کام کی چیز دے رہی ہوں بھابھی میں آپ کو، دعائیں دیں گی آپ مجھے؟ کلو نے شکریہ کہتے ہوئے گڑیا کا دیا ہوا تحفہ لے لیا۔ اگرچہ تحفہ پیک تھا، اس لیے کلو کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پیکنگ میں کیا ہے۔ اب گڑیا کو سب سے زیادہ یہ بے چینی کھائی جا رہی تھی کہ سجاد بھائی نے کلو کو کیا گفٹ دیا ہے، اس لیے اس نے کلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی ذرا کھول کر تو دکھائیں، بھائی نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں گڑیا، تم خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے کلو نے گفٹ پیک کیا گڑیا کی طرف بڑھا دیا۔ گڑیا نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی بے دردی سے گفٹ پیپر کے پرخچے اڑا دیا۔ ہائے ہائے، اتنا لمبا اور مہنگے والا فون! گڑیا کے منہ سے نکلنے والے بے ترتیب الفاظ اس بات کی صاف گواہی دے رہے تھے کہ گڑیا فون دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی ہے۔ واہ بھابھی واہ، آپ کے تو نصیب ہی جاگ اٹھے بھائی سے شادی کے بعد، آپ نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا فون نہیں دیکھا ہوگا۔ امی دیکھو نا، بھائی نے بھابھی کو کتنا اچھا گفٹ دیا ہے۔ گڑیا گفٹ دیکھ کر مارے حسد جلن کے پاگل سی ہوئی جا رہی تھی۔ امی نے فون دیکھ کر کہا، ہاں بیٹا وہی دیکھ رہی ہوں، ایک تیرا شوہر ہے، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ تجھے بھی کوئی ایسا گفٹ دے دیتا۔ بیچاری
تو اپنا یہ سڑا ہوا فون کتنے سالوں سے چلا رہی ہے۔ فون دیکھ کر امی اور گڑیا کے دکھڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی آپ مجھے بھی بالکل ایسا ہی موبائل چاہیے اپنی سالگرہ پر۔ گڑیا کو اس قدر مچلتا دیکھ کر کلو نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، گڑیا میری طرف سے یہ موبائل تم رکھ لو، یہ تمہاری سالگرہ کا ایڈوانس گفٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ گڑیا مارے خوشی کے باولی سی ہو گئی۔ اس نے ایک بار بھی موبائل لینے سے انکار نہیں کیا اور جھٹ سے موبائل اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ ہائے اللہ بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں اور کتنا بڑا دل ہے آپ کا۔ اچھا بھابھی اب آپ میرا گفٹ تو کھول کر دیکھے نا۔ ارے ہاں گڑیا، کلو نے چہتے ہوئے کہا اور خوشی خوشی گڑیا کا دیا ہوا گفٹ کھولنے لگی، لیکن جب اس نے گفٹ کھول کر دیکھا تو ایک دم سے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کیا گفٹ پسند نہیں آیا؟ میں نے تو آپ کا بھلا سوچتے ہوئے فائزہ بیوٹی کریم دی ہے، آپ اس کا باقاعدہ سے استعمال کریں اور پھر دیکھنا فائزہ بیوٹی کریم کا کمال، کچھ ہی دنوں میں آپ بھی میری طرح گوری گوری اور پرکشش نظر آنے لگیں گی۔ حسن آرا کو واقعی بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو بڑھاوے دیکھ کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے گڑیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری پیاری سی گڑیا، مجھے تمہارا دیا ہوا یہ تحفہ بہت پسند آیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ یہ کہہ کر کلو تو اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن گڑیا کافی دیر تک یہ بات سوچ سوچ کر ذہنی اذیت میں اٹھتا رہی کہ بھابھی بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ ان پر تو میرے کسی بھی طنز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ سجاد کا موڈ کا کچھ آف دیکھ کر کلو نے تشویش سے سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسن آرا، کسی بات کی بھی حد ہوتی ہے، میں نے تمہیں اتنی محبت سے گفٹ دیا اور تم نے جھٹ سے گڑیا کے حوالے کر دیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اب شاید میں تمہیں اتنا مہنگا موبائل نہیں دے سکوں گا، کیونکہ میں نے اپنے آفس میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈالی تھی، لیکن تم بھی نہ، خیر رہنے دو سجاد، میں آپ کی محبت اور جذبات کی دل سے قدر کرتی ہوں، لیکن گڑیا کو موبائل پسند آ گیا تھا اس لیے میں نے اسے دے دیا، اور اس بات میں کیا برائی ہے، وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ برائی تو کچھ بھی نہیں ہے حسن آرا، لیکن اگر میں کسی کو پسند آ گیا تو کیا تم مجھے بھی اٹھا کر اس شخص کے حوالے کر دو گی؟ بتاؤ حسن آرا، تم نے بہت ٹھیس پہنچائی ہے آج میرے دل کو۔ حسن آرا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم خود اپنے آپ کو بیلنس میں نہیں لاؤ گی، یہ لوگ تمہیں اسی طرح کمزور کرتے رہیں گے، اور بات موبائل کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ کیوں بھلا کوئی تم سے تمہاری چیز اس طرح سے لے اڑے؟ اس طرح سے تو کوئی کسی بچے کو بھی بیوقوف نہیں بناتا جو آج تم بن گئی۔ تم اپنی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، تمہیں بدلنا ہوگا خود کو وقت اور حالات کے حساب سے۔ ظلم سہنا کوئی بہادری نہیں ہے، یہ تو گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ سجاد، میں سب سمجھتی ہوں صحیح اور غلط، لیکن جب بات رشتوں کی آ جاتی ہے تو ہمیں ان کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے جھکنا ہی پڑتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ سجاد کہتے ہیں کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ پتھر دلوں کو بھی موم بنا دیتی ہے، اور میں اپنی بے لوث محبت سے دلوں کو فتح کر لینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت کٹھن راستہ ہے میرے لیے، لیکن مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ حسن آرا، کچھ پتھر بہت نوکیلے اور سخت ہوتے ہیں، وہ کبھی موم نہیں ہوتے بلکہ ہمارے وجود کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہاں سجاد، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کچھ پتھر واقعی بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن میری بے غرض محبت کی ضرب ان سخت پتھروں میں سراغ ضرور پیدا کر دے گی۔ یہی نفرت محبت کے سامنے ہار مانے گی، اور وہ دن دور نہیں جب میں اپنوں کا پیار پالوں گی۔ سجاد نے اتنی باہمت اور اپنے ارادوں میں مضبوط لڑکی کو پرعزم گفتگو کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں آمین کہہ ڈالا۔ یہ لے امی جان، سجاد نے کچھ شوپر امی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سجاد، کیا ہے ان تھیلوں میں بیٹا؟ امی، کھانا لائے ہیں ہوٹل سے۔ اے بھیا، کیوں یہ آج ہوٹل سے کھانا؟ سب خیر تو ہے نا؟ امی، لائٹ ہے نہ پانی، اور سوئی گیس کا حال تو آپ جانتی ہی ہیں، میں نے سوچا آج باہر سے ہی کچھ۔ ارے بس رہنے دو سجاد، یہ تو روز کے مسئلے مسائل ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہتا کہ تو اپنی حسن آرا کی باتوں میں آ کر۔ خوب سمجھتی ہوں میں بیٹا، یہ آج کل کی سست قائل لڑکیوں کے نخرے۔ بالکل بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بجلی پانی اور سوئی گیس کی پرابلم کہاں نہیں ہے آج کل، بھابھی کو تو بس بہانا چاہیے۔ گڑیا، تم خاموشی رہو تو زیادہ بہتر ہے، ہر بات میں تمہاری ٹانگ اڑانے کی عادت نہ جانے کب جائے گی۔ دیکھ سجاد، تو اپنی بیوی کی چاہت میں میری لڑکی کو نہیں گھسیٹ۔ ہاں، بتائے دے رہی ہوں تجھے میں۔ امی، آپ بھی کسی کی حمایت کری ہے جس نے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ بہت ہو گیا سجاد، اب نکل اپنے کمرے کی طرف، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اور ہاں سن، چلتا کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے کھانے کی تھیلیاں دیتا جا،
کھا لیں گے بھیا ہم یہ کھانا، امی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے امی خفا کیوں ہوتی ہیں آپ، ساتھ کھانا کھائیں گے نا ہم سب، میں ابھی حسن آرا سے کہتا ہوں وہ کھانا لگائے گی سب کے لیے۔ آئے بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، امی نے اپنے محسوس انداز میں جھنڈے کی طرح ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، ان تکلف میں پڑنے کی۔ تم اپنے کھانے کی تھیلیاں اٹھاؤ اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اب اماں بہن کوئی اچھی لگے گی بھلا؟ امی آپ بھی نا بہت غلط سوچتی ہیں، حسن آرا ایسی بالکل۔ سجاد نے جملہ دورہ چھوڑنا ہی بہتر سمجھا اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ واہ امی واہ کیا کلاس لی آپ نے بھائی کی، مزہ آ گیا، گڑیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو دیکھتی جا بیٹا کیسا پتا کٹواتی ہوں میں اس کلو پری کا ہر چال میں۔ لو بتاؤ بھلا میرے لڑکے کو قابو کرنے چلی تھی مکار، ہوٹل سے کھانا کھائے گی یہ کل موہی، اس کے باپ نے بھی کھایا ہے کبھی ہوٹل سے کھانا؟ میرے بیٹے کی کمائی اڑانے چلی تھی مہارانی آئی بڑی جے پور کی۔ سجاد تو کدھر جا رہا ہے اس وقت؟ وہ امی بس میں ابھی آیا مٹھائی لے کر۔ مٹھائی؟ اب یہ مٹھائی کس خوشی میں آ رہی ہے بھیا؟ امی وہ امی آپ دادی بننے والی ہیں کیا؟ یہ کب ہوا؟ ادھر آ میرے پاس، امی نے مسکراتے ہوئے سجاد کی طرف دیکھا۔ آ رہا ہوں نا، ذرا مٹھائی تو لانے دیں آپ مجھے۔ اور یہ حسن آرا کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، شرما رہی ہے، ذرا بھیج تو اسے میرے پاس، میں نہیں بھیج رہا، اب خود ہی چلی جائے۔ ارے توبہ تم دونوں بھی آفت ہو، اتنی بڑی خوشخبری چھپائے بیٹھے ہو۔ کیا ہوا امی؟ گڑیا بولی۔ یہ بھائی اتنا مسکرائے کیوں پھر رہے ہیں آج؟ مسکرانے دے، میرا بچہ باپ بننے والا ہے اور تو پھوپھو۔ او ماں، گڑیا نے حیرانگی سے کہا۔ لو بھئی اب یہ کسر اور رہ گئی تھی، آخر چل ہی گیا بھابھی کا جادو۔ امی اب دیکھنا آپ بھائی کو کیسے الو بناتی ہیں یہ کلو بھابھی۔ بھائی تو پہلے ہی مجنوں بنے پھرتے تھے اور اب اس خوشخبری کے بعد تو اللہ ہی رحم کرے، امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تو کیوں جل رہی ہے؟ جلے میری جوتی، اللہ رکھے میں بھی تیسری بار ماں بننے جا رہی ہوں۔ اچھا چل گڑیا اب خاموش ہو جا، بھائی کا منہ دیکھ کر میری بچی، امی نے پچکارتے ہوئے کہا۔ امی میں تو کچھ بولتی ہی نہیں، بھائی کا منہ دیکھ کر ہی خاموش ہوں، ورنہ بھابھی کو 2 سیکنڈ میں مزہ چکھا سکتی ہوں۔ دیکھ بیٹا، امی نے ماہرانہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اگر تو چاہتی ہے کہ ساری زندگی بھائی کے دل میں پیر پھیلائے بیٹھی رہے تو تجھے اپنی اس بھاوج کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ارے امی مجھ سے نہیں ہوتے یہ چوچلے۔ اچھا چل اب خاموش ہو جا، دیکھ کلو آ رہی ہے۔ امی حسن آرا کی طرح سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کمرے میں بیٹھی کیوں شرما رہی تھی؟ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جی امی جان۔ حسن آرا شرماتے ہوئے امی کے پاس تخت پر آ بیٹھی۔ اب اتنی شرم یا جھجک کی بھی کیا ضرورت ہے بھابھی، بندہ ایسا کام ہی نہ کرے۔ گڑیا نے ہنستے ہوئے طنز کا تیر دے مارا۔ خیر چھوڑو، بہت مبارک ہو آپ کو۔ گڑیا کو اس طرح فضول بوتل دیکھ کر امی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے گڑیا کو خاموش کروایا اور حسن آرا سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو بیٹی، اب تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، صبح اٹھ کر خالی پیٹ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ لینا۔ وہ کیوں امی جان؟ حسن آرا نے معصومیت سے امی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ایسا کرنے سے بچے کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی اور رات کی باسی روٹی کھانے سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ گڑیا بات کاٹتے ہوئے کہا، اور ہاں بھابھی، کھوپرا ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرنا، بچہ سرخ اور سفید ہوگا بالکل میری طرح۔ نہ جانے گڑیا کو کس بات کی احساس کمتری تھی، وہ ہمیشہ کلو کا دل دکھانے میں خوشی محسوس کرتی تھی، آج اس خوشی کے موقع پر بھی وہ طنز کے نشتر برسانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں سجاد آدھا کلو مکس مٹھائی کا ڈبہ لٹکائے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ یہ لے امی۔ سجاد کو شرماتا دیکھ کر امی گویا ہوئی، آئے لڑکے اب بس بھی کٹ جا یہ شرمانا اور یہ مٹھائی کا ڈبہ کھول۔ ہائے اللہ غارت کرے گڑیا کی ساس کو، میری معصوم بچی پر کتنا بڑا بد چلنی کا الزام لگا ڈالا۔ سجاد کی امی ولولہ مچاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ امی کی آواز پر سجاد اور حسن آرا پریشانی کے عالم میں بھاگے دوڑے امی کے کمرے میں آ پہنچے۔ کیا ہوا امی جان، آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ آپ تو گڑیا کو دیکھنے گئی تھی نا؟ گڑیا ٹھیک تو ہے؟ سجاد نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ میرا بچہ سجاد، ہائے ٹھیک نہیں ہے تیری بہن؟ کیوں کیا ہوا گڑیا کو؟ سجاد نے امی کی سانس پھولتی دیکھ کر فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ حسن آرا تم جلدی سے امی کے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ حسن آرا نے جھٹ سے پانی کا گلاس لا کر امی کے ہاتھ میں تھما دی۔ امی نے ایک ہی سانس میں گٹا پانی پی کر گلاس خالی کر ڈالا۔ پانی پیتے ہی امی میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ ارے بیٹا، جب میں گڑیا کی بچی کو دیکھنے اسپتال پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری لڑکی گڑیا کو اس کے بنو سسرال والے 8 آنسو رلا رہے تھے۔ ہائے میری بچی گڑیا،
میری اس کی چھوٹی سی معصوم سی بچی ایک دن کی بچی کو کلیجے سے لگائے رو رہی تھی۔ سجاد کوئی بھی نہیں تھا اس کو چپ کروانے والا۔ امی آخر ایسی کیا بات ہوگی؟ آپ کچھ بتائیں گی بھی مجھے؟ سجاد کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ امی آخر کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ بیٹا بول تو رہی ہوں، تیری بہن گڑیا پر بد چلنی کا گھنونا الزام لگایا گیا ہے اس کی ساس نندوں نے۔ آج گڑیا کی بیٹی ہوئی، اس کا رنگ کالے توے جیسا ہے۔ اب گڑیا کے سسرال والے بول رہے ہیں ہماری 7 نسلوں میں کوئی کالا تھا ہی نہیں، تو یہ کالی بچی چڑیل کیسے پیدا ہو گئی؟ گڑیا کی ساس نے تو میرے منہ پر صاف کہہ دیا کہ ابا برا نہیں منانا، یہ کلو ہماری پوتی ہو ہی نہیں سکتی۔ امی آپ بھرتے ہوئے پوری داستان انتہائی مہارت سے شارٹ کٹ میں سجاد اور حسن آرا کو سنا ڈالی۔ میری بہن پر اتنا بڑا الزام، کیا دماغ خراب ہو گیا اس کے سسرال والوں کا؟ امی میں ابھی جا کر ان کم ظرف لوگوں کا دماغ درست کرتا ہوں۔ اور ہاں، اب نہیں رہے گی گڑیا ان لوگوں کے ساتھ۔ میں مانتا ہوں کہ میری بہن ذرا منہ پھٹ یا بد لحاظ ہے، لیکن بد چلن یا آوارہ ہرگز نہیں۔ سجاد کا ہمارے غصے میں چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ سجاد آپ بالکل فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، حسن آرا نے سجاد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے فکر نہیں کروں حسن آرا؟ اتنی بڑی تہمت حد ہوتی ہے کسی بھی بات کی۔ اب اگر بچی کی رنگت کالی ہے تو اتنا بڑا الزام تو ہے ان سب پر۔ امی میں جا رہا ہوں اور آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ رک سجاد بیٹا، میں بھی چلتی ہوں، تو اکیلا نہیں جا، بہت بد لحاظ اور مکار لوگ ہیں گڑیا کے سسرال والے، تیرے اکیلے کا کام نہیں ان جاہلوں کے منہ لگنا۔ حسن آرا سجاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سجاد اگر آپ اجازت ہو تو میں بھی چلوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت گڑیا کو ہم سب کی اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم حسن آرا، اس وقت واقعی اسے ہماری ضرورت ہے۔ حسن آرا جب تک تم عبایا پہنو میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ سجاد کی گفتگو گڑیا کے شوہر سلمان کے ساتھ۔ سلمان بہت افسوس کی بات ہے، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، لے کر جا رہا ہوں میں اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے، اب قدم نہیں رکھے گی وہ اس گھر میں، سمجھے تم، اور سن لیں آپ سب لوگ بھی۔ سجاد نے انگلی کے اشارے سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اٹھو گڑیا، نہیں روگی تم اب اس گھر میں جہاں بہوؤں پر تہمت یا بہتان لگائے جاتے ہیں؟ بھائی، گڑیا نے سجاد کو دیکھ کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ سجاد نے آگے بڑھ کر شفقت سے گڑیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ان جیسے بے دین لوگوں کے لیے۔ چلو بس اٹھو، اب میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی ان نیچ لوگوں کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا جو تم پر اتنی بڑی بڑی تہمت باندھ رہے ہیں۔ سجاد کی اس بات پر سلمان گویا ہوا۔ سجاد بھائی میری بات تو سنیں، گڑیا کے حوالے سے میری ایسی کوئی گھٹیا رائے نہیں ہے، آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے گڑیا پر کوئی الزام نہیں لگایا، مجھے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ ہے۔ بتاؤ گڑیا تم سجاد بھائی کو۔ گڑیا روتے روتے بامشکل ٹوٹے پھوٹے جملوں میں گویا ہوئی، سجاد بھائی آپ سلمان کی بات پر یقین کریں، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھ پر کوئی ایسی تہمت نہیں باندھی، لیکن ان کے گھر والے میری معصوم بچی کی کالی رنگت کو دیکھ کر مجھ پر بد چلنی کا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ میں بے قصور ہوں۔ ابھی سجاد گڑیا کو کچھ جواب دیتا اس سے پہلے گڑیا کی سانس نے چیخو پکار مچا دی۔ بس بہت ہو گیا تم دونوں بہن بھائی کا یہ ناٹک، چل بھی سجاد پھٹ یہاں سے اپنی 2 کوڑی کی زبان دراز بد کردار بہن کو لے کر۔ اب ہم بھی اس بد چلن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ حسن آرا جو کافی دیر سے خاموش کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی اب چپ نہ رہ سکی۔ آنٹی آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی بڑی تہمت، وہ بھی ایک با کردار لڑکی پر، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ ارے بیٹی حسن آرا تم خاموش ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے، تمہیں نہیں معلوم اپنی نند کے انٹرنیشنل لچھن، اور تم مجھ سے ثبوت مانگ رہی ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا سب سے بڑا ثبوت ہے تمہاری نند کی گود میں کالی کلوٹی بچی؟ اس کو غور سے دیکھو، کیا اس بچی کی شکل ہم میں سے کسی میں ملتی ہے؟ ارے ہماری 7 نسلوں میں اب تک کوئی کالا بھسم پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب لے جا بیٹی حسن آرا تو اپنی نند کو، ہمیں نہیں رکھنا اس ناپاک کو۔ آنٹی کتنی گری ہوئی سوچ ہے آپ کی، کالا گورا یہ سب تو اللہ کے بنائے ہوئے رنگ ہے، آپ اس وقت اپنی بہو پر نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مذاق بنا رہی ہیں، کیونکہ شکل و صورت تو صرف اللہ ہی تخلیق کرتا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ اب رہا سوال کہ گڑیا کی بیٹی کی شکل آپ میں سے کسی میں نہیں ملتی، تو اس بات کا ثبوت بھی آپ ہی کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی تہمت کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔
اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ آنٹی کہاں ہے؟ پھر چار لوگ۔ حسن آرا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دکھائیں ثبوت آنٹی۔ حسن آرا کی اس بات پر گڑیا کے ساتھ سانس سٹپٹا گئی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ وہ کچھ تاخیر کے بعد گویا ہوئی، ہاں ہاں ہے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت۔ حسن آرا ذرا تم اپنی نند سے یہ پوچھو کہ وہ صبح سے رات تک کدھر غائب رہتی تھی۔ بس کر جائیں اب امی، بہت ہو گیا آپ کا تماشا۔ سلمان ایک دم سے بول پڑا، اور یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ صبح سے شام تک گڑیا اپنی امی کے گھر ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، اور خبردار آج کے بعد میری بیوی پر کسی نے کوئی الزام تراشی بھی کی۔ چلو گڑیا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ حسن آرا کی دل میں اتنی محبت عزت چاہت دیکھ کر گڑیا پشیمانی سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ گڑیا نے ہمیشہ حسن آرا کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا تھا، لیکن آج اسی کلو نے قرآن کے حوالے سے ایسے دلائل پیش کیے کہ گڑیا کی سانس کے چھکے چھوٹ گئے۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، گڑیا روتے ہوئے بولی۔ حسن آرا کے قدموں میں جا گری۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم گڑیا؟ اٹھو چلو کھڑی ہو۔ ارے اور معافی کس بات کی؟ مجھے تو تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ نہیں بھابھی آپ مجھے معاف کر دیں۔ گڑیا ہاتھ جوڑ کر حسن آرا کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میرے اللہ بھی مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بولے نا بھابھی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حسن آرا نے گڑیا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا بھابھی آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں گڑیا، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شکریہ بھابھی، کتنا بڑا دل ہے آپ کا۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی رنگت کا مذاق بناتی رہی۔ آفرین ہے آپ پر کہ آپ نے اف تک نہیں کیا، لیکن آج میری بیٹی کو یہ سب کالی یا کلو بول کر تنزیہ مسکرا رہے تھے تو یقین کرے بھابھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لعنت ہے مجھ پر کہ میں آپ کو کس قدر دکھ دیتی رہی، کتنی اذیت سے گزری ہوں گی آپ ہر دن، جس کا مجھے احساس تک نہیں ہوا، لیکن جب میں خود مکافات عمل سے گزری تو میں تڑپ گئی، بلبلا اٹھی۔ واقعی مظلوم کی آہ نہیں لینی چاہیے، یہ تو سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، آمین۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد حسن آرا نے ایک نہایت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ سجاد نے اپنی بیٹی کا نام شاداب رکھا۔ سب بہت خوش تھے۔ سجاد تو دیوانہ تھا حسن آرا کا، مگر اب سجاد کی امی اور گڑیا بھی صدقے واری جا رہی تھی۔ ان دونوں کو سجاد کے انتخاب پر فخر محسوس ہوا تھا اور حسن آرا کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، شارٹ تھا لیکن کمپلیٹ ناول تھا۔ اس میں ایک میسج دیا گیا تھا کہ انسان کو کبھی کسی دوسرے کی رنگت شکل کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ تو سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کو موٹا پتلا یا کی رنگت کا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، اس کا میسج بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلدی حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔